بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن متی کا مشورہ۔ مکہ کے راستے میں ایک مقام پر حضرت عبداللہ بن متی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو بما اہل و عیال مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ میں آپ پر فدا ہوں، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا فی الحال تو مکہ مکرمہ جا رہا ہوں۔ عبداللہ نے کہا اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمیں آپ پر فدا کرے۔ جب آپ مکہ پہنچ جائیں تو کوفہ کا ارادہ ہرگز نہ فرمائیں، کیونکہ وہ ایک منحوس شہر ہے۔ وہیں آپ کے والد ماجد شہید ہوئے، وہیں آپ کے بھائی امام حسن رضی اللہ عنہ کو بیار و مددگار چھوڑ دیا گیا اور ان پر نیزے کا وار کیا گیا، جس سے ان کی جان جاتے جاتے بچی۔ آپ حرم محترم مکہ شریف میں ہی رہیے، آپ عرب کے سردار ہیں، اہل حجاز آپ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ ہر طرف سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور میرے چچا اور میرے ماموں بھی آپ پر نثار ہوں گے۔ آپ حرم کعبہ کو ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ خدا کی قسم اگر نصیب دشمن آپ پر کوئی آنچ آئی تو ہم سب غلام بنا ڈالے جائیں گے۔ آپ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک آپ کے پاس آنے لگے اور زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی مکہ میں ہی تھے، وہ بھی آپ کے پاس آ گئے۔ اہل مکہ کو آپ کے آنے کی بے حد خوشی ہوئی تھی۔ اہل کوفہ کے خطوط اور وفود کی آمد۔ کوفہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے وفادار اور محبوں کا مرکز اور گڑھ تھا، اس لیے آپ نے اپنے عہد خلافت میں دارالخلافہ کوفہ ہی کو قرار دیا تھا، لہذا آپ کے تمام محب وہیں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ لوگ حضرت امیر معاویہ کے عہد خلافت میں ہی امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تشریف آوری کوفہ کی درخواستیں بھیج چکے تھے، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب جب کہ اہل کوفہ کو حضرت امیر معاویہ کا انتقال کرنا اور امام علی مقام کا بیعت یزید سے انکار کرنا معلوم ہوا تو کوفہ کے تمام حمایتی سلیمان بن سرد الخزاعی کے مقام پر جمع ہوئے۔ امیر معاویہ کے مرنے کا ذکر کر کے سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر سلیمان نے کہا معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں۔ تم لوگ ان کے باپ کے حمایتی ہو، پس تم خوب جان لو اگر تم ان کے مددگار بن سکتے ہو اور ان کے دشمنوں سے جہاد کر سکتے ہو تو ان کو لکھو، اور اگر تمہیں اپنی کمزوری اور بزدلی کا اندیشہ ہو تو ان کو دھوکہ نہ دو۔ سب نے کہا ہم ان کو دھوکہ نہ دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور اپنی جانیں نثار کریں گے۔ سلیمان نے کہا پھر لکھو، تو انہوں نے اپنی طرف سے خط لکھا۔ سلیمان بن سرد الخزاعی کا خط۔ خط کا مضمون یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین بن علی کو سلیمان بن سرد الخزاعی، مسیح بن الجبہ، رفع بن شداد، حبیب بن مظاہر اور کوفہ کے تمام مومنین کی طرف سے سلام علیکم۔ بعد حمد و صلوات اللہ آپ پر سلامتی نازل فرمائے۔ بعد اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سرکش و گمراہ دشمن کو خاک میں ملا دیا، جس نے امت کا نظام درہم برہم کر دیا اور لوگوں کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت کی اور امت کے نیک لوگوں کو شہید کیا اور شر پسندوں کو رہنے دیا۔ ہم لوگوں پر کوئی امام نہ رہے، آپ تشریف لائیں کہ خدا تعالیٰ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے۔ دمشق کا گورنر نعمان بن بشیر سرکاری محل میں ہے، اگر ہم اس کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوتے اور نہ اس کے ساتھ عیدگاہ جاتے ہیں، جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے نکال کر ملک شام کی حدود میں دھکیل دیں گے۔ اہل کوفہ زیادہ دیر صبر نہ کر سکے اور اس خط کے بھیجنے کے 2 روز بعد تقریباً 53 عرضیاں اور تیار ہو گئیں، جو 1، 2، 3 اور 4 آدمیوں کے دستخط سے تھیں۔ حضرت امام علی مقام کی خدمت میں ارسال کی گئیں۔ اس کے بعد پھر کچھ مخصوص لوگوں کی عرضیاں آپ کی خدمت میں روانہ کی گئیں۔ ایک روایت کے مطابق 150 خطوط امام علی مقام کی بارگاہ میں ارسال کیے گئے۔ سب سے آخری خط جو حافی بن ہانی اور سعید بن عبداللہ حنفی کی طرف سے پہنچا تھا، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کو ان کے خطوط کا جواب دیا کہ تم لوگوں کے بہت سے خطوط ہم تک پہنچے جن کے مضامین سے ہم مطلع ہوئے۔ تم لوگوں کے جذبات اور محبت کا تقاضا دیکھتے ہوئے ناچار ہم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل کو تحقیقی حال کے لیے کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے کوفہ کے حالات کے بارے میں لکھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں تو انشاءاللہ میں بھی تم لوگوں کے پاس جلد آؤں گا۔ اہل کوفہ کی دعوت پر لبیک کہنے کی وجہ۔ جب ایک قوم ظالم و فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے تو اگر وہ ان کی صدا قبول نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کے اس مطالبہ کا امام کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند درپے ہوئے مگر امام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے۔ بدین وجہ ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنی پڑی۔ اگر امام ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ امام کی دعوت پر لبیک فرمائے، اگرچہ اکابر صحابہ کرام ابن عباس، ابن عمر، حضرت جابر، ابو سعید اور حضرت ابو داؤد وغیرہ حضرات امام کی اس رائے سے متفق نہ تھے اور انہوں نے کوفیوں کے عہد و میثاق کا اعتبار نہیں تھا۔
امام کی محبت اور شہادت امام کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی، گو کہ یہ یقین کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی شہادت کا وقت یہی ہے اور اسی سفر میں یہ مسئلہ درپیش ہوگا، لیکن اندیشہ مانے تھا۔ حضرت امام کے سامنے مسئلہ کی یہ صورت درپیش تھی کہ اس استدعا کو روکنے کے لیے عذر شرعی کیا ہے۔ ادھر ایسے جلیل القدر صحابہ کے شدید اصرار کا لحاظ، ادھر اہل کوفہ کی استدعا رد فرمانے کے لیے کوئی عذر شرعی نہ ہونا حضرت امام کے لیے نہایت پیچیدہ مسئلہ تھا، جس کا حل بجز اس کے کچھ نظر نہ آیا کہ پہلے حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھیجا جائے گا اور کوفیوں نے بدعہدی و بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کی تسلی ہو جائے گی۔